अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान ने हथियार उठा लिए, वो मुसल्लह हो गए और अब पंजाब में भी बलूचिस्तान जैसे हालात बनने जा रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है और ये वीडियो जानबूझकर पहले वायरल की गई, और जब पता चला कि ये वीडियो फेक है और तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान इस पर यकीन नहीं कर रहे, तो बाद में उन्हीं अकाउंट्स ने तरदीद जारी कर दी। लेकिन असल इसमें बात ये है कि ये बरीक वारदात डालते हैं जिसका मैं हमेशा से ज़िक्र करता हूँ, और फिर ये कहते हैं कि ये वीडियो और इस तरह की जो ऑडियो वीडियोज़ रिलीज़ होती हैं वो एजेंसियाँ रिलीज़ करती हैं, वो बनाती हैं, और जब कोई तसादुम भी होता है, कोई क्लैश भी होता है तो अपने बंदे इसमें शामिल कर देती हैं। मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, और ये वीडियो जनरेट कहाँ से हुई, इसके पीछे कौन है, ये सारी कहानी मैं आपको बताऊँगा, और उन अकाउंट्स के बारे में भी बताऊँगा कि उन अकाउंट्स का ताल्लुक किस मखसूस वायरस ज़दा जमात से है और उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है। अफ़गानिस्तान, भारत, उनका इसमें क्या ताल्लुक है, इस पर मैं आता हूँ, लेकिन ज़िक्र करूँगा सूरह अनफ़ाल का। मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था उसकी, जिसकी आयत का मफ़हूम ये भी है कि कुछ चालें वो चल रहे हैं, एक चाल अल्लाह ताला की ज़ात चल रही है, और अल्लाह ताला की ज़ात वो बेहतरीन चाल चलने वाले हैं। तो इन चालों को थोड़ा-सा एक्सपोज़ करेंगे जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुफ्ते और जो लब्बैक को कुर्बानी का बकरा बनाने चाहते हैं उनको। लेकिन मैंने कुछ मज़ीद आयात निकाली हैं सूरह अनफ़ाल से, वो मैं थोड़ी-सी पढ़ देता हूँ ताकि गो थ्रू हो जाए और आपको मालूम हो जाए, और ये जो डाट मैं मिलाना चाहता हूँ, वो मिलाते हुए आपको आसानी हो जाए। क्योंकि जो कारकुनान है और बरेलवी और अहले सुन्नत जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसलक है, और कुरान व हदीस का ये इल्म भी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे कारकुनान ऐसे हैं कि जो अभी तक कुरान पाक को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ रहे। तो ये एक मेरी छोटी-सी कोशिश भी है, और फिर मैं वो अकाउंट्स जो मैंने निकाले हैं, वो आपके सामने रखूँगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल है। जान रखो कि अल्लाह आदमी और ये जो दिल है उसके दरमियान हाइल है, और उसी की तरफ तुम सिमटे जाओगे, और बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद ना रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो। आयत क्या कह रही है? और बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद ना रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो, और जान रखो अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। ये क्या इसका मफ़हूम है जी? कि बज़ाओकात एक जगह ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है, फ़ितने परवान चढ़ रहे हैं, और आप अगर उस पर ख़ामोश रहें तो क्या कहा जा रहा है कि ये अज़ाब सिर्फ़ उन तक महदूद नहीं रहेगा, और अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। कुरान पाक में इस तरह के कई वाक़यात हैं कि बस्तियों की बस्तियाँ जो है अज़ाब इलाही उन पर आया और वो उजड़ गईं, और आज वो नोश्ते दीवार बनी हुई है। आयत मैंने निकाली है, और वो आप ज़रा लिंक कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो ये है कि अब बाज़ आ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना फिर पलटकर उसी हमाकत का इयादा करोगे। हम भी इसी सज़ा का इयादा करेंगे, और तुम्हारी जमीयत ख्वाह वो कितनी ही ज़्यादा हो तुम्हारे कुछ काम ना आ सकेगी। अल्लाह मोमिनों के साथ है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, और हुक्म सुनने के बाद उससे सरताबी ना करो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। यकीनन खुदा के नज़दीक बदतरीन किस्म के जानवर बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। कुरान पाक में जो अकल से काम नहीं लेते उन्हें जानवर, बदतरीन किस्म के जानवर, गूंगे और बहरे लोग कहा गया है, और साथ में
تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ بدترین جانوروں سے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں سے کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، اگر وہ ان کو سنواتا تو بے روحی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یعنی یہ گونگے بہرے بدترین جانور یہ لوگ ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹس جو ہے پراپوگنڈا کر رہے ہیں لبیک کے نام پر، یہ پری ذات کا اکاؤنٹ ہے۔ یہ جائیں ان لوگوں کی وال پر، ان فتنوں کو دیکھیں۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں نا، مجھے تو اس کا جو مفہوم سمجھ آیا وہ ان جیسے فتنوں کے حوالے سے ہی ہے۔ یہ گونگے بہرے بدترین جانوروں کی طرح ہیں جو سننے سے آ رہی ہیں، جو فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں۔ تحریک لبیک نے ڈنڈوں کی بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور تحریک لبیک فورس کے نام سے پنجاب میں ایک نیا مسلح گروہ منظر عام پر آیا ہے۔ مرید کے ثانیہ قتل عام ہیش ٹیگ کا انتقام قصاص لینے کا اعلان، بھرتیاں شروع۔ یہ دیکھیں کون پری ذات کہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے، یہ سب ریاستی اداروں کو پتہ ہے، اور کس فتنے کو یہ پروان چڑھا رہے ہیں یہ بھی انہیں پتہ ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ شفقت چودھری ہیں، ان کا رجحان بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ان کی بریک واردات، پہلے میں یہ جو انہوں نے سٹیٹس لگایا نا بریک واردات بتاتا ہوں۔ تحریک لبیک فورس کے نام سے یہ نئے مسلح گروہ کی یہ ویڈیو بہت مشکوک ہے۔ انہوں پتہ ہے اے ویڈیو کتھوں بنی ہے، لیکن یہ رنگ بازی کیا کرتے ہیں، پہلے خود اس طرح کی چیزیں وائرل کرتے ہیں جو واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں انہیں، پھر خود ہی انہیں مشکوک قرار دیتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے ڈالر کمائے جائیں اور اپنے ایجنڈے کو پروان چڑھایا جائے۔ جس میں لیڈر نے نام پتہ سب بتا دیا تو چہرہ ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سب کارکن پکڑنے یا لٹکانے کا سٹائل پروفیشنل ہے۔ اس تنظیم کا شاید تحریک لبیک کو بھی پتہ نہ ہو، مگر اس کے نام پر نئے کارنامے ضرور کیے جائیں گے۔ یہ مصوف کیا بریک واردات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ مصوف بریک واردات یہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لبیک کے تو یہ کارکنان نہیں ہیں، لیکن ان کے نام پر نئی کاروائی ڈالنے کی کوشش، یہ اشارہ کریں گے ایجنسیوں پر، لیکن یہ فتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ افغانستان سے ویڈیو جنریٹ ہوئی ہے، ٹی ٹی پی نے یہ ویڈیو جنریٹ کی ہے، پھر اس کی آڈیو ڈبنگ ہوئی ہے، اور وہ جو حسنین رضوی بتایا جا رہا ہے جی کہ لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ میں تحریک لبیک کے بہت سارے کارکنان سے آشنا ہوں جو سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے فعل کو وہ کبھی بھی نہ جسٹیفائی کرتے ہیں، نہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، لیکن تحریک لبیک کے نام پر یہ یہاں پر حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ لبنہ سید ہے، ہو سکتا ہے کوئی خسرا ہے، نہ کوئی خسرا ہے، کوئی افغانی یا وہ جو وہاں پر فتنے پڑھ رہے ہیں، یہ وہ ہے۔ پہلے اس نے یہ ویڈیو شیئر کی، جب لبیک کا ریئیکشن آیا تو اب یہ جو خسرا ٹائپ ہے لبنہ سید یہ کہہ رہی ہے جی کہ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ ویڈیو فیک ہے اور پاک فوج نے خود ریلیز کروائی ہے اپنے ورک اسٹوڈیو سے۔ فرحان ورک کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن فرحان ورک ایسا کام نہیں کرتا۔ میں جتنا فرحان ورک صاحب کو جانتا ہوں، کوئی ورک اسٹوڈیو یا جو بھی ہوگا، یہ جو خسرا نما ہے نا، یہ خسرا نما اس نے شناخت بھی چھپائی ہوئی ہے، اپریٹ یقیناً وہاں سے ہو رہا ہے تاکہ لبیک والوں پہ کریک ڈاؤن کیا جائے، ان شہید کیا جانا جواز مہیا کیا جائے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہ کام کر رہے ہیں، اور پہلے جس نے وریق ڈال دی سی۔ تحریک لبیک والوں نے ہتھیار اٹھا لیے، پنجاب میں بھی اب بلوچستان جیسے حالات بن رہے ہیں۔ پہلے یہ بریک واردات ڈالیں گے، اس کے بعد یہ خود ہی کہیں گے ہو تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ فیک ہے۔ لاسٹ میں ارسا نور صاحب ہیں جی، بڑی ایکٹیو ہیں یہ ٹویٹر پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اور مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مثلا ریاست کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی جماعت کے ساتھ بھی کمیٹیڈ ہیں۔ فیصلہ کرنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے لیکن کمیٹیڈ ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ محترمہ لبنہ سید صاحبہ پہلے تحقیق تو کر لیتی، پھر پوسٹ لگاتی، لیکن نہیں، اندھے منہ اٹھا کے لگا دی۔ صحافی محسن بلال نے بارہا ان وائرس زدہ سے دور رہیں، لیکن ہم نے مانتے نہیں۔ آج دیکھ کر شروع نمک حرام اخوانیوں نے کی اور پروان یہ وائرس چڑھا رہے ہیں۔ یعنی لبیک کی جو کارکنان ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ارسا نور، انہوں نے وہی بات کی ہے کہ یہ شروع نمک حرام افغانیوں نے کی اور پروان یہ فتنے چڑھا رہے ہیں۔ اور سورہ انفال کی جو آیات کا مفہوم بھی ہے وہ بھی آپ سمجھ دیں، یہ بدترین جانور گونگے اور بہرے
یہ ہدایت تو لیں گے نہیں، ان کا حال صرف لٹر پریڈ ہے اور لبیک کے نام پر یہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے اور اسے وائرل کریں گے۔ میں نے کہا تھا یہ نومبر فیصلہ کن ہے اور یہ افواج پاکستان کے خلاف بھی زہر اگڑے ہیں۔ اب حت الامکان ان فتنوں کی، ٹی ٹی پی کی، فتنہ خوارج کی، فتنہ ہندوستان کی، اور جو ان کی پراکسیز پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مخصوص جماعت کے وائرس زیادہ ٹرولرز ہیں، وہ یہ کوشش کریں گے کہ لبیک آگے آئے، لبیک کے کارکنان پر تشدد ہو، ایک ماحول بنے اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور ریاست یہ آمنے سامنے آئے، میس اور ہمارا جو بیرونی ایجنڈا ہے وہ پورا ہو۔ کتنے بدترین یہ جانور ہیں، اور یہ جو پراکسی والے لبنا یہ خسرا نما ہیں نا، ذرا ان سے بھی پرہیز کریں، بلکہ جہاں یہ اکاؤنٹ نظر آئیں نیچے ان کو رپورٹ بھی کریں، کیونکہ یہ اس ملک کے نہ خیر خواہ ہیں نہ لبیک کے خیر خواہ ہیں۔ ان دوستوں کے روپ میں بھیڑیوں اور دشمنوں کو پہچانیں۔ اور میں پھر آخر میں وہ گزارش کروں گا جنہاں نو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نو جہے لبیک نہ وہ بستا نے جہے خاص طور تے باہر بیٹھے ہوئے نے، انہاں نو پی ٹی آئی یا وائرس دا فتنیاں دا بخار چڑھیا ہوا نا کہ چلو وہ ہمارے حق میں آواز تو اٹھا رہے ہیں، اے آوازاں تانوں پسان واسطے نے، لکھ لو یہ پسان واسطے نے، تواڈے ہمدرد یا دوست نہیں۔ پھر سوچو کہ کی ہو رہا ہے۔ جتوں تک کریک ڈاؤن دی گل ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ اور کہانی ہے، ہر کسی تے نہیں ہو رہا۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔